ٹھنڈی کی شروعات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ حسینی سوچ ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام الخیار البررہ وبعد۔ فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ حسینی فکر، حسینی محفل، حسینی عوام، حسینی عالم، حسینی زمین، پروردگار عالم محفوظ فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر میں نے اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ بہت فیمس ہے، بلکہ اس لیے پڑھا ہے کہ اس شعر کی وجہ سے بنام مسلمان ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حسین کے ٹاپک کو ایزی سمجھا رہا ہے۔ اور حسین یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خاندان میں ولیمہ اور دعوت کا عنوان ہے، ایک دم ایزی۔ اور اس میں ایزی کا پہلو کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ایسی بات نہیں ہے۔ بدر کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں اسلام زندہ ہوا تھا، باقی اب جو بھی جنگ وغیرہ ہوئی ہے پہلے تو وہ کربلا کی جنگ کو اسلام اور کفر کی جنگ ہی نہیں مانتا، ایک سیاسی جنگ مانتا۔ بڑی توجہ سے سنیے، اور جو ابھی سچویشن ہے اپنے انڈیا کا اس کو بھی محسوس کرتے ہوئے آج کی اس عظیم الشان محفل کا پیغام لیجیے۔ کربلا کی جنگ سیاسی تھی اسی زاویے سے، اور حدیث پاک پیش کرتے کہ رسول پاک نے فرمایا، یا اللہ یہ کربلا بدر کی جو جنگ ہے اس میں اگر تیرے مسلمان نہتے 313 جو تھے اگر یہ شکست کھا گئے تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی روئے زمین پر، مطلب دین کی زندگی انہی سے ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح بھی ہے، کوئی غلط نہیں، لیکن اس حدیث کو پیش کر کے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس میں حسین پاک کو ایزی لے لینا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور ایڈیٹنگ یہ کہ یزید اس جنگ میں تھا ہی نہیں، تو کربلا کی جنگ حسینی اور یزیدی جنگ ہی نہیں ہے۔ یزید تو ملک شام میں تھا،
یہ بھی سچ ہے، دھیان دیجئے گا، میں سب سچ بول رہا ہوں، بالکل سب سچ ہے۔ یہ تمام کا خلاصہ آپ کے نظریے میں دے دوں، یہ اتنی بڑی بدعت ہے، اس لیے میں نے بھی خطبہ بھی ویسے ہی پڑھا ہے، ایسا خطبہ سننی بہت کم سبحان پڑھتے اللہ سبحان اللہ، بے شک کہ آپ لوگ آگے آ جائیے تو مزہ آ سبحان جائے۔ اللہ۔ نہیں آگے کا مطلب ارے تم لوگ تو پہلے سے آگے وہاں، ہاں جو خالی ہے وہاں پہ آ جاؤ۔ الحمدللہ، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کی قسم بڑی اچھی عوام ہے، نوجوان طبقے، تم سے اب ہمارے اسلام کی بقا تم سے ہے۔ اب اگر کربلا ہوگا بھی تو اسلام زندہ ہوگا انشاءاللہ تم سے۔ ہاں ایک دم خاص، ایک دم حسینی میسیج لے کر کے جاؤ۔ اور یہ جو کہا میں نے، حسین کے عنوان کو ایزی لے لینا، کربلا کی جنگ کو سیاسی کہنا، یزید اور حسین کے معاملات کو بالکل الٹا پلٹا انداز میں پیش کرنا، یہ بہت بڑی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس حدیث پہ تو آج تک کسی بھی جماعت والے کا اعتراض ہی نہیں سبحان اللہ، بے شک کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حالانکہ بخاری میں نہیں ہے یہ حدیث، سبحان اللہ، جملے پہ غور کریں، بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے۔ اب دیکھ لے جا کے مختلف حدیثوں کے مجموع، میں نے تو اس حدیث پاک کو مسند میں پڑھا ہے اور ابو داؤد وغیرہ کے حوالے، بخاری شریف میں یہ حدیث نہیں ہے، دوسری حدیث ہے بخاری میں۔ خیر، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اسی سوچ پر اس بات کو لیجئے، کیا کہا میں نے؟ حسین اور یزید کے مسئلے کو، کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ کہنا یہ بہت بڑی بدعت ہے، اتنی بڑی بدعت ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے پیارے سنو، کیوں؟ اس لیے کہ توحید وہ چیز ہے جو جنت میں لے جائے گی، اور توحید کے خلاف جو چیز ہے وہی تو جہنم میں لے جائے گی۔ آج میں سب لفظ انہی کا، سب عنوان انہی کا بولوں گا، لیکن ریئلٹی کے طور پہ بولوں گا۔ وہ چور ہیں، وہ چوری کر کے آپ کے عنوان کو آپ سے لے لیے ہیں، اور اس کا الٹا، اس کا بیکار استعمال، اس کا غلط ایکسپلین کر رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، حسین کا عنوان توحید کا عنوان ہے۔ توجہ دینا، اور ابھی نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لینا، اور سوچ کر کے سبحان اللہ بولنا، الحمدللہ، حسین بھی خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیے گا، حسین کا عنوان توحید کا عنوان ہے، توحید جنت لے جائے گی، یہ اس کا بھی مسلک ہے۔ اور نوجوانوں، تم اس لفظ کو سن کر کے اگر بیزار ہو گئے ہو تو بیزار مت ہو، شہر بازار حسین میں بیٹھ کر رہو، الحمدللہ۔ توجہ دو، توحید جنت میں لے جائے گی، اور حسین کا عنوان توحید کا عنوان ہے، حسین کا عنوان رسالت کا عنوان ہے۔ اب اس عنوان کو ایزی عنوان قرار دینا، خدا کی قسم، ہم ایمان کی بات تو بہت بڑی، بہت دور کی بات ہے کہ ایمان ان کا کمزور ہے، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ ایمان کے کمزور ہونے کی بات کرنا کا مطلب ایمان ہے۔ بھئی باپ ہمارا کمزور ہے تو مطلب باپ ہے، تو ایسے ایمان کمزور ہے میں نہیں بولتا۔ ارے جس ایمان میں ایمان کا پہلو نہ ہو وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کمانڈ کا نام ہے، یقین کا نام ہے، تو توحیدی عنوان ہے۔ اب یہ میں نے عنوان دیا ہے، اور اس کے اپوز حسین کے عنوان کو ایزی لے لینا، کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ قرار دینا، اور اس بیس پر امت میں یہ غلط میسیج دینا کہ کیا لے کر کے بیٹھے ہو، ارے وہ یزید تو شامل بھی نہیں تھا، ارے یزید تو صحابی کا بیٹا تھا، ان کو تو شہید کیا ہے وہاں کے دغا بازوں نے، وہاں کے دھوکے بازوں نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لفظ میں بول دوں، اس وقت بیعت کرنے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ حسین تو تخت پر بھی نہیں تھے۔ بیعت کرنے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ ملک شام کا گورنر کون تھا اس وقت جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا؟ تم کہتے ہو یزید اس میں انوالو ہی نہیں ہے، تو یہ اور بڑی بے وقوفی ہے کہ گورنری اس کی، حکومت اس کی، خلافت ظاہری طور پر اس کی، اور وہ انوالو نہیں، اسی سے حماقت ظاہر ہو رہی ہے۔
اسی سے بے وقوفی ظاہر ہو رہی ہے اس کی کہ اس کی عمارت میں ظاہری طور پر اور اس کے پیریڈ میں کچھ ایسے بھی معاملات ہوئے ہیں اور مسلمانی ملک میں ہوئے ہیں جس کا تعلق جو ہے یزید سے ہے ہی نہیں. مطلب اس کو ایسے ہی لوگ ریجیکٹ کیے ہوئے تھے. میں اس طرف جانا چاہتا نہیں. میں حسین کے عنوان کو توحید کا عنوان بتا دینا چاہتا ہوں. حسینی عنوان توحید کا عنوان ہے. قرآن پاک کی اب چند آیت کریمہ آپ سن لو, حدیث پاک سن لو اور سن کر کے اسی پر قائم رہنا. کوئی ویڈیو آئے حسین کے خلاف اور یزید کے فیور میں تو پیارے اسے یا تو ڈیلیٹ کر دو یا پھر اس کا جواب دینے کے لیے اپنے پاس رکھو, نہیں تو اسے ایسا کتے والی دنیا میں نہیں, ویسا کتے والی دنیا میں نہیں. سوال تو ہر دور میں ہوں گے, اعتراضات ہر دور میں ہوں گے, لیکن پیارے ایمان ایسا رکھو جیسے کہ آج کے حساب سے سمجھا دوں, حالانکہ اس سے اچھا بھی رکھنا ہے آپ کو, جیسے کہ تم اپنی ماں کے لیے کبھی شک نہیں کرتے کہ اس نے جنا ہے یا نہیں, باپ کے لیے شک نہیں کرتے کہ میرا ڈی این اے باپ سے میچ کرتا ہے یا نہیں. اس سے بھی اعلیٰ ایمان رکھو, اس سے بھی اعلیٰ ایمان رکھو. ہے کوئی بچہ کہ کھڑا کر دوں اور کہہ دوں میں کہ تیرا ڈی این اے تیرے باپ سے ملتا ہے, گولی مار دے گا, گولی مار دے گا, راستے سے چلنا دو بھر کر دے گا. تو پیارے جب تم بے سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے, بغیر ڈی این اے کی تحقیق کے ماں باپ کو ماں باپ تسلیم کیے ہوئے ہو, کوئی دلیل نہیں مانگا تم نے دادا سے, کوئی دلیل نہیں مانگا تم نے ماں سے, ڈاکٹر کے پاس تم نے تحقیق نہیں کرائی. یہ ماننا ہی تو اسے کہتے ہیں, فالو کرنا ہی تو کہتے ہیں, بلیو کرنا ہی تو کہتے ہیں, اعتماد ہی تو اسے کہتے ہیں. اور اس سے کئی اعلیٰ کوالٹی ایمان چاہتا ہے, توحید چاہتی ہے, رسالت چاہتی ہے کہ دنیا میں اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں. قرآن پاک سنو سورہ توبہ آیت نمبر 24, اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب مکرم کہہ دیجئے عنوان کی دنیا میں رہنے والوں کو کہ اے لوگو, اگر تمہارا باپ, اگر تمہارا بیٹا, اگر تمہارا قبیلہ, اگر تمہارا خاندان, اگر تمہارے گھر, اگر تمہاری تجارت, اگر تمہاری اولاد اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہے تو میرے کو تیرا ایمان نہیں چاہیے, مجھے وہ ایمان چاہیے کہ تیرے باپ سے بھی اعلیٰ ہو, تیری ماں سے بھی اعلیٰ ہو, تیرے خاندان سے بھی اعلیٰ ہو, تیرے قبیلے سے بھی اعلیٰ ہو, تیرے قرابت دار سے بھی اعلیٰ ہو, تیری تجارت سے بھی اعلیٰ ہو, تیرے مساکن سے بھی اعلیٰ ہو, گھر بار سے بھی اعلیٰ ہو, غرضے کے ہر چیز سے اعلیٰ ہو, تب جا کر کے وہ ایمان ہے. تو حسینی عنوان یہ خدا کا عنوان ہے, حسینی عنوان یہ رسول کا عنوان ہے, اور خدا اور رسول کو بلیو کرنا ایمان ہے. تو حسینی عنوان ایمان کا عنوان ہے. اب ان کے خلاف جانا یہ بدعت ہے, اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وکل ضلالۃ فی النار, یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تم پریشان ہوتے تھے اس حدیث پاک سے, آج بڑے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حدیث پاک کا ہونا اور ہے اور اس کو فٹ کرنا, اس کو چسپا کرنا اور ہے. جوتے کو سر پہ پہن لیے تو دیوانہ نہیں, بے وقوف نہیں, پورا لڑ کہے جاؤ گے. اس لیے پیارے حدیث رسول یہ مسئلہ نہیں ہے, حدیث رسول تو حدیث رسول ہے. اس حدیث میں رسول نے اگر آرڈر کیا تب جا کر وہ مسئلہ بنتا ہے. حدیث تو نبی کی حدیث ہے, نبی بول رہے ہیں حدیث ہے, نبی کھا رہے ہیں حدیث ہے, نبی کھلا رہے ہیں حدیث ہے. لیکن اگر نبی آرڈر نہیں کر رہے ہیں تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. نبی پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھا, آپ کو آرڈر نہیں کیا, حدیث سے تو ثابت ہے لیکن عمل نہیں کیا جائے گا. کیا سمجھے آپ؟ ہر حدیث قابل عمل نہیں, وہی حدیث قابل عمل ہے جس حدیث پر نبی نے کیا اور کہا اور امت کو بتایا بھی ہو فالو کرنے کے لیے, وہ حدیث قابل عمل ہے. اسی لیے تم اہل حدیث نہیں ہو, اہل سنت ہو. اس لیے کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں, تو اہل حدیث اگر بولیں گے
تو ایک فکر لاحق ہوگی کہ لگتا ہے پوری حدیث پر عمل کرنے والی جماعت ہے، لیکن سنو اہل سنت جب بولو گے تو سنت اسے کہتے ہیں کہ سنو الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین علی سبیل المواظبہ احیانا بترکہا، وہ راستہ جس پر مصطفیٰ نے کنٹینیوٹی برتی ہو اور امت کو فالو کرنے کا حکم بھی دیا ہو اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیے ہوں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیے ہو۔ آپ ابھی سفر کرنے جاتے ہیں 92 کلومیٹر، آپ کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے کہ 2 رکعت نماز آپ کریں گے، 4 رکعت میں 2 رکعت آپ کریں گے۔ اب اگر موقع ملے تو آپ کو سنت پڑھنا ہے، چاہے وہ کوئی سنت ہو، وہ مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ فیسلٹی کسے ملی ہے؟ اگر تم اہل سنت نہ ہوتے تو یہ فیسلٹی نہیں ملتی۔ اس لیے سنو اہل حدیث نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اہل حدیث کا معنی ہوگا نبی کی جو بھی حدیث ہے اس کو فالو کرنے والے، اور اہل سنت کا معنی ہوگا نبی کی وہ سنت کو فالو کرنا، وہ طریقے کو فالو کرنا جس کو مصطفیٰ نے کر کے بتایا، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سنی سے نماز چھوٹتی ہے، توجہ دیجئے گا، سنی سے سنت چھوٹتے ہیں تو چھوٹنے کا پہلو اس میں ہے، اس لیے اہل سنت ہو، اور اہل سنت اگر چھوٹنے کا پہلو نہ ہوتا تو تم اہل سنت نہیں ہو۔ اس میں کوئی جذباتی پہلو نہیں ہے۔ میں ایک میسج جو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، بڑی تکلیف ہوگی کبھی بھی آپ کو کوئی بھی کسی بھی زاویے سے یزید کے حوالے سے کہ یزید اس میں شامل نہیں تھا، ایک لفظ آپ پوچھئے۔ اچھا ایک نئی بات ابھی آئی ہمارے فیس بک پر، وہ بات کیا آئی کہ یزید تو بہت سارے صحابہ کا بھی نام ہے، آپ لوگ بولتے ہیں نام یزید رکھ کر کے بتاؤ، بہت سارے صحابہ کا بھی نام ہے۔ اس بدتمیز کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے کو کہتے ہیں صحابہ، جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا اسے کہتے ہیں صحابہ۔ اور یہ دور جو ہے مصطفیٰ کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال یا 11ویں ہجری میں یہ دور ختم ہو گیا، اور کربلا کا جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ سن 60 ہجری میں پیش آ رہا ہے۔ توجہ دے رہے ہیں؟ اتنا اب توجہ دے رہے ہیں، 60 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اگر حق پر ہیں یزید، اگر حق پر ہیں حسین کے مخالفین اور اپوزیشن، تو اپنی اولاد کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ کیا جواب دو گے؟ اپنے خاندان میں کسی کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ ارے جب یزید رحمت اللہ علیہ ہے، یزید رحمت اللہ علیہ ہے، نام لے رہا ہوں، یہ معراج ربانی ایک نام ہے، توصیف الرحمان ایک نام ہے، ابو زید ضمیر ایک نام ہے، اور یہ فیض سید اورنگ آباد کا ایک نام ہے۔ یہ چاروں جو ہیں ایک دم حضرت یزید رحمت اللہ علیہ، اور کوئی عباس نام ایک ہے، وہ ناصر الدین عباس نام ہے، یہ سب۔ اچھا ابن تیمیہ کی بھی بات میں نے پڑھ لی، ابن تیمیہ بھی کہہ رہے ہیں یزید کے فیور میں، عجیب بات ہے۔ میں بڑا افسوس کہنے مطلب یہ کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا عنوان ٹھیک ہے، حدیث میں ضعیف کا پہلو تم نکال سکتے ہو، لیکن قرآن تو ضعیف نہیں ہے نا، قرآن تو ضعیف نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو اب قرآن پاک کی الحمدوں کے الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن پاک ہے نا۔ اب قرآن پاک میں آپ ذرا نوٹ کرو، میں وہ آیت نہیں کہ اس سے مراد حسین ہے، میں وہ نہیں بولوں گا، ڈائریکٹ حسین اور حسن اور علی اور فاطمہ مراد ہے، وہ بات بیان کروں گا۔ توجہ دیجیے، سورہ احزاب آیت نمبر 33، سورہ نمبر 21 اور پارہ نمبر 22، اللہ سبحانہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ چاہتا ہی ہے، اللہ کا ارادہ ازلیہ ہے، اللہ کنٹینیو یہ چاہتا ہے کہ اے مصطفیٰ کے گھرانے والوں تم سے ناپاکی کو دور کر کے ستھرا کر دے، سبحان اللہ، تم سے ناپاکی کو دور کر کے ستھرا کر دے، پاک کر دے۔ اب یہاں پر ترجمہ کر کے آپ گزر جاؤ گے، یہی مطلب ہوگا آپ کے پڑھنے کا، لیکن آپ ذرا سنیے، پوری دنیا کی کتاب کو اٹھا لیجئے، تمام تفسیر کی کتاب کو اٹھا لیجئے، کوئی کسی بریلی اور نظامی مکتبے میں مت جاؤ، اپنی دنیا کی کتاب کی تفسیر کو اٹھا لو، ابن کثیر ہو اٹھا لو، ابن جوزی ہو اٹھا لو، ابن قیم ہو اٹھا لو، کشاف ہو اٹھا لو، ساوی ہو اٹھا لو، جلالین ہو اٹھا لو، مدارک ہو اٹھا لو، کتنی کتابوں کا نام لوں، سب اٹھا لو، صحاح کی کتاب اٹھا لو، مسانید کی کتاب اٹھا لو، مراسیل کی کتاب اٹھا لو، سب کتابوں میں یہی ملے گا کہ جب یہ آیت اتری تو نبی پاک نے حسن کو ہاتھ میں لیا ہے، حسین کو ساتھ میں لیا ہے، علی پیچھے پیچھے ہے، فاطمہ کو بلایا اور چادر تطہیر کو رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ جس آیت میں تو نے میرے اہل بیت
पूछना चाहता हूं, ये कौन है? रब ने पहले कहा मेरा इरादा है सुतरा करना, अरे उस पर सनद मुस्तफा की दुआ की लग गई है। रब के रसूल नहीं भी दुआ करते। हुसैन पाक थे, हुसैन सही थे, हुसैन मुतहहर थे, यजीद नापाक था, यजीद मुखालिफ था, यजीद हासिद था, क्योंकि रब ने उनकी सनद उतारी, रब ने उनकी सनद उतारी है। तो आप जरा पूछिए, और भी सूरह आल इमरान के आयत नंबर 61 और 62 में आप देखिए, ये नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी पाक के बेटे हजरत इमाम हसन। अच्छा, कुरान पाक ने कहा इसलिए मैं बेटा बोल रहा हूँ, आप तहकीक करो, मोहब्बत के आईने में करो। और अगर यानी मेन और मैन को नहीं समझ में आ रहा कि मैन ऑफ द मैच है या मैन ऑफ द मैच है, तो कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। आप नोट करो इस जुमले को प्यारे, नबी पाक के पास हसन है, नबी पाक के पास हुसैन है, अली और फातिमा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं सुनो तुम चारों तवज्जो से, हाँ पूरे अट्रैक्शन के साथ हैं, सुनो मैं जो है अभी दुआ करूंगा और तुम सब आमीन कहना, मैं दुआ करूंगा तुम सब आमीन कहना। मैं पूछना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, अरे आपकी दुआ से, अब जरा वो वीडियो का जवाब भी सुनिएगा। बद्र के मैदान में आपने दुआ किया और उस वीडियो को लेकर के, उस हदीस को लेकर कि बद्र में जो है इस्लाम जिंदा हुआ है, उसके बाद किसी ने इस्लाम को जिंदा नहीं बल्कि इस्लाम मुर्दा ही नहीं हुआ, तो इस्लाम जिंदा कहां से होगा? बद्र में सिर्फ जिंदा हुआ। मैं पूछता हूं या रसूल अल्लाह, जब बद्र में हो चुका है जिंदा, तो अब ये किसके लिए दुआ कर रहे हैं आप? किसके लिए दुआ कर रहे हैं? जवाब मिलता है हसन और हुसैन की अजमत को महसूस करना, अली और फातिमा की इक़्तिदार को महसूस करना। महसूस कैसे करना? कि दुश्मनाने इस्लाम आने वाले हैं, नोट करना जुमला, दुश्मनाने इस्लाम आने वाले हैं, मुखालिफिन इस्लाम आने वाले हैं। ए इंडिया के रहने वाले मुसलमान, तुम परेशान मत होना, इतने मेटर्स तुम्हारे पास तौहीद और सुन्नत के हैं कि तुम अगर उसका 1 पॉइंट भी यूज करोगे तो ये 5 साल की बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि रब तेरे साथ है, रसूल तेरे साथ है, हुसैनी फिक्र तेरे साथ है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यहाँ दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम आमीन कहना, तवज्जो देना। 373 सहाबे किराम, 313 सहाबे किराम की अजीम जमात, तेरी अजमतों पर पूरी कायनात की अजमतें कुर्बान, तेरे कदम के धूल पर अपनी मग़फ़िरत की जमानत लेकर, उसकी सनद देकर तेरी बारगाह में नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश करके इस जालिम को बता, और अहले हदीस फिक्र रखने वाले इस मौलवी को बता, अगर वो 313 ही इस्लाम को जिंदा किए तो मुस्तफा किसके लिए दुआ कर रहे हैं? और उसको तुम हदीस से बोले हो, कुरान में सूरह आले इमरान आयत नंबर 61 और 62 में देख, रब्बुल आलमीन फरमाता है फमन हज्जका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म। ए हबीब मुकर्रम, ईसा के हवाले से सन ऑफ गॉड का अकीदा रखने वाले दुश्मनाने इस्लाम अगर आपके पास आए और ये आपसे दलील तलब करें तो आप दलील मत देना, हसन को पहले बुला लो, उनको भी कहो बुलाने, हुसैन को पहले बुला लो, उनको भी कहो बुला ले, कहो हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम भी अपनी बेटों को बुलाओ, कहो हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम भी अपनी औरतों को बुलाओ। कुरान कहता है तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, अपनों को बुलाओ, हम भी अपनों को बुलाते हैं। और यहाँ अपने कौन है? हसन अपने हैं, हुसैन अपने हैं, फातिमा अपने हैं, अली अपने हैं, सहाबा तो बहुत थे, सबको क्यों नहीं बुलाया? ए इन्हिताती फिक्र रखने वाला इंसान अब तो होश के नाखून ले। इस्लाम अहले हदीस नाम रख देने से नहीं फैलेगा, इस्लाम के लहू में हुसैन का हुस्न चाहिए, हसन का इक़्तिदार चाहिए, नबी की तालीम का तसव्वुर चाहिए और खुदा की तौहीद की का अक्स चाहिए, तब इस्लाम फैलेगा। तुम नाम के मत रहो और काम के बनो, कोई जमात अपना ना रखो।
اتنی گارنٹڈ جماعت ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ سنو جنت میں جانے والوں، میں اپنی قیادت میں نہیں، میرے حسن و حسین کی قیادت میں تم جنت جانے والے ہو۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کی سرداری میں نے حسن و حسین کے رکھ دی ہے، حسن و حسین کو رکھ دی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کا عنوان دیکھو، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، دعا کر رہے ہیں نبی۔ اچھا یہاں پر یہ بھی ہے، توجہ دیجئے گا، ایک ہے نبی کا دعا کرنا، یہ نبی کا دعا کرنا، ایک یہ ہے، آپ پوری توجہ سن رہے ہیں نا، نبی کا دعا کرنا، تو یہ پرسنل ضرورت محسوس کا پہلو ہو سکتا، پرسنل ضرورت ہے، بابا آپ ہم دعا کیوں کرتے ہیں، پرسنل ضرورت ہے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، پھر اگر فون کر کے کہیں حضرت دعا کیجئے، تو یہ بہت بڑی ضرورت محسوس ہو، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اب نماز پڑھ لیا آپ نے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اب دھیان بھی نہیں دیتے کہ کیا مانگ رہے ہیں آپ، منہ سے نکل رہا بس، دعا تو کر رہے ہیں، لیکن آپ ذرا بتائیے اگر رب کہے دعا کرنے، بدر میں رب نے نہیں کہا تھا، نوٹ کیجئے گا، اور بڑا علمی محاسبہ کر رہا ہوں میں اس ویڈیو کا جو اس بدبخت نے کہا ہے، اگر آج آیا آپ کے پاس، توجہ دیجئے، رب نے نہیں کہا تھا بدر میں کہ اے حبیب دعا کر، حبیب خود آئے تھے بدر میں اور آ کر کے دعا کیے، توجہ دیجئے گا، لیکن یہاں پر دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے حسن و حسین کے سامنے، علی اور فاطمہ کے سامنے رب کہہ رہا ہے قل، اے حبیب آپ کہیے کہ تم بھی بلاؤ ہم بھی بلاتے ہیں، نبی کو کہا گیا، اب بتاؤ امپورٹنٹ بدر کی دعا ہوگی یا حسینی یہاں دعا ہوگی، بدر والی دعا ہوگی یا حسینی؟ ارے لاجک ہی یوز کرنا ہو تو ایسا کرو نا جس میں شک کا شکوک کا پہلو نہ ہو۔ قرآن میں رب نے کہا اے حبیب آپ کہیے، بلاؤ تم بھی ہم بھی بلاتے ہیں۔ مصطفیٰ نے اپنے بیٹوں میں حسن اور حسین کو بلایا، اپنی عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور خود میں اپنے اور علی کو رکھا اور کہا کہ سنو جو میں کہوں گا تم لوگ آمین کہنا۔ صرف کہا تھا مصطفیٰ نے، اور رب کے کہے پر کہا تھا۔ بدر کی دعا اسلام کی زندگی کے لیے نہیں، احساس زندگی کے لیے، جملے پہ غور کرنا، بدر کی دعا اسلام کی زندگی کے لیے نہیں، ارے میرے نبی کی دعا، ارے حجرہ عائشہ میں جبرائیل کو مولا بھیج دے، حجرہ عائشہ میں بیوی کے کمرے میں مصطفیٰ ہو اور اللہ پاک وہاں بھیج دے، بیوی کے کمرے میں بھیج دے مولا اللہ۔ ارے اگر اللہ کے رسول کی اکچھا اور خواہش ہو جائے تو بدر میں کیوں بلائے؟ گھر ہی میں رہو میرے حبیب، جو خواہشیں ہم پوری کریں گے۔ چنانچہ بدر میں اگر دعا بھی کی ہے تو رب العالمین نے خود کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے آگے ہے 3000 فرشتے پہلے راؤنڈ میں، 5000 فرشتے سیکنڈ راؤنڈ، 3000 اور 5000 کے ذریعے سے مدد فرمایا۔ تو یہ فرشتوں سے مدد کیا، تو فرشتوں سے مدد بدر میں ہے، نوٹ کرنا جملہ، فرشتوں سے مدد بدر میں ہے، لیکن فاطمہ کی ماں کی عظمت کو محسوس کر، حسین کے خون کو محسوس کر، یہ بدر میں، نوٹ کرنا، یہ بدر میں، واہ بڑا اچھا جملہ، درود شریف پہلے پڑھیے، اللہ پورا مجمع پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ وہاں فرشتوں سے مدد ہوئی ہے، اور یہاں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس فرشتوں کو نہیں سید الملائکہ کو بھیجا جا رہا ہے، فرشتوں کے سردار کو بھیجا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ اے میرے حبیب خدیجہ کو رب نے سلام بھیجا ہے، رب نے سلام بھیجا ہے، بتا بدر کی وہ وادی بھی اسلام پر قربان کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی جنت کی عورت کی سردار ہے، جنت کی عورت کی سردار ہے۔ اچھا خوشخبری دینے بھی کیا بھیجا تھا بتاؤ حضرت خدیجہ کو کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک جو ہے خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے اور ایک ایسی جنت کی بشارت دے رہا ہے جس جنت میں کوئی شور نہیں ہوگا، ہے بڑا بہترین عیش و آرام۔ میں یہاں پر سلام اور پھر جنت، واہ 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 واہ، کنیکشن دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو صرف سیدہ بھی کہہ دیتے تو کافی ہے کہ ساری عورتوں کی سردار ہوں گی، لیکن نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔
جنتی عورتوں کی سردار اور بیٹے کو جنتی مردوں نوجوانوں کے سردار. آپ محسوس کریں اس بات کو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, لاجک کو صحیح یوز کرو, سینس کو, دماغ کو صحیح یوز کرو, صحیح سمت لے جاؤ, اور سمجھ میں نہ آئے تو تھک کر بیٹھ جانا ہی توحید ہے. سبحان اللہ. تھک کر بیٹھ جاؤ تو توحید ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اللہ اور رسول کو ماننا ہے بس, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وضو کی جگہ کو نہیں دھوئیں گے, جا کر کے ہاتھ دھوئیں گے, یعنی وضو کے اعضاء, پاؤں دھوئیں گے, یہ دھوئیں گے, چہرہ دھوئیں گے, پھر آ کر بیٹھ جائیں گے. بتائیے, توجہ دیا؟ عقل تسلیم کری؟ نہیں. لیکن کیا کہیں گے آپ؟ نبی نے کہہ دیا ہے, عقل میں آئے یا نہ آئے ہم کو کرنا ہے. خدا نے کہہ دیا ہے, کرنا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, وضو ٹوٹا کہاں سے, دھو رہے ہیں کیا چیز, عقل میں نہیں آ سکتی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ارے عقل تسلیم کرتی, جب ملک شام میں یزید تھا عقل تسلیم کرتی, ارے وہ گورنر ہے, ابن زیاد کس کا پلو تھا, ابن سعد کس کا پلو تھا, یہ سب اسی کے اشارے پر ہو رہا تھا, سبب یہی تھا. تو سن, جو سبب رہتا ہے, کرنے والا کوئی بھی ہو, پکڑا وہی جاتا ہے, بات اسی پر آتی ہے. اس کو سوچو, ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر گھر میں بچہ روئے تو نوکرانی کو آپ نہیں پکڑو گے, بچے کی ماں کو بولتے ہو نا, بھائی کیوں رو رہا ہے, اگرچہ اس رونے کا تعلق کسی اور سے ہو, لیکن پکڑو گے اس کو, تو جو اصل ہے, جو سبب ہے. توجہ دیا آپ نے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بدتمیزوں سے, اور اے نوجوان, تم کو پرسال بھی اور کئی جگہوں سے یہی کہہ رہا ہوں, تم ہم سے کنیکٹڈ رہو, ہم سے کنیکشن رکھو, ہم سے تعلق رکھو, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہم کو بلاؤ, آپ ہم کو بلاؤ, ہم سے ٹائم لو. کسی بھی بے دین سے ٹائم مت لو, بے ادب سے ٹائم مت لو. ارے ادب تو تمہیں بچپن ہی میں سکھایا جاتا ہے نا, جب پیدا ہو تو کیا بتاؤ, کوئی گھر میں آتی, پھپھو آتی, کوئی بڑا کوئی آتا, تو باپ کیا کہتا, ارے سلام کرے, سکھاتے کہ نہیں گھر میں, یہ سلام کرے کیا ہے, یہ ادب ہے نا, کیا اس پر سلام کرنا واجب ہے؟ نہیں, یہ ادب. تو ادب یہ آپ کی نیچر میں داخل ہے. توجہ دیجیے, آپ کے نیچر میں داخل ہے. ماں کو ادب, ماں کا ادب کرو, ان کے قدم کو چومو, اوپر جاؤ استاذ کا ادب کرو, اس سے اوپر جاؤ علماء کا ادب کرو, اس سے اوپر جاؤ ادب 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 ادب, اور یہی ادب ایسا بیس بن جاتا ہے کہ بعد میں جا کر ایمان کی شکل اختیار کر لو. تو ایمان کی بنیادی چیز ادب ہے, ایمان کی بنیادی چیز ادب ہے, کیونکہ ایمان کہتے ہیں ماننے کو, اور ماننے کا تعلق بغیر قبول اور بغیر بلیو کا جذبہ آئے ہوئے ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. ارے ایک باپ اپنے بیٹے کو مارتا رہے اور کہے بول مجھے باپ, تو غصہ کر کے بولے گا جی باپ, جی ڈیڈی, یہ بولے گا. لیکن اگر پیار کرو, محبت کرو, تو آٹومیٹک نہیں بھی بولیں گے باپ بول لیں تو کہے گا بیسٹ ڈیڈی, بیسٹ باپ, آٹومیٹک بولے گا وہ. تو اے میرے حبیب کے وفادارو, اور اے حبیب کے وفادارو, تم محسوس کرو کہ حسین کو مصطفیٰ نے کیسے پیار کیا ہے, حسن کو مصطفیٰ نے کتنا پیار کیا ہے, اور اس پیار کی ادا کو رب نے کتنا محسوس کیا ہے کہ قرآن میں جگہ دے دی, قرآن میں جگہ دے دی ہے. اب کس توحید کی بات کر رہے ہو, کون سی توحید ہے مجھے بتاؤ. نماز کی آیت کو نکالو, زیادہ سے زیادہ 100 آیت نکلے گی. حج کی آیت کو نکالو, 2 3 4 آیت نکلے گی. اور ارکان اسلام جتنے بھی ہے, پیلرز آف اسلام جتنے بھی ہے, مسائل کی تمام آیتیں جتنی بھی ہے نکالو. ارے تم نکال ہی نہیں سکتے, زیادہ سے زیادہ 200 300 آیتیں نکلے گی, لیکن قرآن میں 6666 آیتیں ہیں, 6666 آیتیں ہیں. اقیم الصلاۃ ہم کہہ رہے ہیں نکال کر کے ہم کو بتاؤ, آتو زکات نکال کر ہم کو بتاؤ. پورے 30 پارے میں ہم ایک پارا تمہیں دے دیتے ہیں, ایک پارا کے برابر بھی پیلرز آف اسلام کے لیے اگر آیت نکل جاتی ہے تب بھی ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. لیکن 30 پارے ہیں, بتا کیا ہے اس 30 پارے میں کیا ہے؟ تو محبت کی اداؤں میں سنو, الحمدو کی الف سے لے کے والناس کی سین تک مصطفیٰ کا حسن ہے, مصطفیٰ کی ادا ہے, مصطفیٰ کا چلنا پھرنا, مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا. اور یہ میں نہیں, عائشہ سے صحابہ نے جب آ کر عرض کیا, اے عائشہ اخبرنی عن خلق رسول اللہ,
بتا مصطفیٰ کے کیریکٹر کیسے ہیں، مصطفیٰ کے صبح و شام کیسے ہیں۔ حضرت امام مسلم صحیح مسلم میں کہتے ہیں، سعد ابن ہشام سے روایت کرتے ہوئے کہ سنو، عائشہ نے اس وقت کہا ہے کہ قرآن دیکھ لو مصطفیٰ دکھیں گے، الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک دیکھ لو مصطفیٰ دکھیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حدیث کب پیش کرو گے؟ رفع یدین کی حدیث کو لاؤ، توجہ دیجئے گا، قرأت خلف الامام کی حدیث کو لاؤ، ہاتھ باندھنے نہ باندھنے کی حدیث کو لاؤ، ہم 2 لاکھ تمہیں حدیث دیتے ہیں، ان سب کے لیے 2 لاکھ حدیث دیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی 63 سالہ عمر میں کیا صرف 2 ہی لاکھ حدیث ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام مسند احمد ابن حنبل، امام حاکم مستدرک، صاحب مشکات، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں، ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ توجہ دیا آپ نے؟ مصطفیٰ نہ بولے تب بھی حدیث ہے، مصطفیٰ بولے تب بھی حدیث ہے، مصطفیٰ نہ کھائے تب بھی حدیث ہے، مصطفیٰ کھائے تب بھی حدیث ہے۔ توجہ دیجئے، تو اب 63 سالہ عمر میں 2 لاکھ حدیث تو 2-3 دن میں آ جائے گی، 2-3 دن میں آ جائے گی۔ اب اگر غور کریں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں مصطفیٰ کی ادا کا نام جب قرآن ہے، مصطفیٰ کے تمام حرکات و سکنات سے ریلیٹڈ بات کو حدیث کہتے ہیں، تو پیارے مجھے بتاؤ کس حدیث کی بنیاد پر تم مصطفیٰ کے امت کو ریجیکٹ کر رہے ہو، نگلیکٹ کر رہے ہو؟ مصطفیٰ کے حدیث بھی لا محدود ہے، متناہی نہیں ہے، شمار تم نہیں کر سکتے، اور قرآن کی تو حد بندی کر ہی نہیں سکتے۔ ایک پارہ سے بھی 500 آیتیں ایسی ہیں جن سے مسائل نکلے ہیں۔ نوجوانوں یہ سب نوٹڈ بات ہے، یاد رکھنا کہ پورا قرآن صرف رفع یدین کے لیے نہیں ہے، ہاتھا پاوا کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن میں تو یہ ہے ہی نہیں، ناف کے نیچے باندھنا ہے یا ناف کے اوپر باندھنا ہے تو ہے ہی نہیں۔ نماز صرف کہا ہے، نماز کا طریقہ مصطفیٰ کی ادا کا نام ہے، نماز کا طریقہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر ہمیں سیکھنا ہے۔ نبی نے کہا مجھے جیسے تم دیکھتے ہو نماز پڑھتے، میرے تصور میں نماز پڑھنا، میں نے جیسا پڑھا ہے ویسا پڑھنا۔ اب یہاں پر بولتے ہیں ہاں نبی پاک نے سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھا ہے۔ پیارے آج 1400 برس کے بعد تمہیں اتنی عقل آ گئی، اور مصطفیٰ کے جو قریب صحابی ہے ان کو اتنی عقل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ابی شیبہ سیکنڈ سنچوری کے، وہ کہتے ہیں راویوں کی جو صحابہ اور تابعین کو چھوڑ دو تو حدیث کی دنیا ہی نہیں سج پائے گی، اور حدیث کی دنیا کیا، قرآن کی دنیا بھی نہیں سج پائے گی، اس لیے کہ قرآن بھی ہمیں انہی کے واسطے سے ملا، صحابہ نہ ہوتے تو قرآن کہاں ملتا، اور رسول نے تو رب سے لیا، صحابہ نے رسول سے لیا، تو صحابہ کو اگر چھوڑ دو، پھر صحابہ کے بعد تابعین کو چھوڑ دو، تو یہ دونوں کو چھوڑ دو تو قرآن قرآن نہ رہے، حدیث حدیث نہ رہے، تو کہاں سے تم اپنی جماعت کا نام اہل حدیث رکھو گے؟ کہاں سے تم اپنی جماعت کا نام غیر مقلد وغیرہ رکھو گے؟ تم امام اعظم کی بات کرتے ہو کہ ان کو 72 حدیثیں یاد، ارے ابو بکر کی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے، ابو بکر صدیق کی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن سب جماعت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین کوئی بشر ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ بتا بیس کیا ہے ان کی افضلیت کا، بیس کیا ہے ان کی افضلیت کا؟ اگر کتاب کی بنیاد پر مانا جائے تو ابو بکر کو سب سے پہلے، اور میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ نے بھی تو کوئی کتاب نہیں لکھا، مصطفیٰ نے بھی تو کوئی کتاب نہیں لکھا اپنے ہاتھ سے، تو پھر مصطفیٰ کو بھی نہیں، کتاب کی بنیاد پر اوتھنٹک کتاب ہے، بخاری اوتھنٹک ہے، اس کے بعد مسلم اوتھنٹک ہے، اور اب اس میں بھی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بخاری میں بھی سب حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں بھی بخاری حدیث، بخاری صحیح اور بخاری ضعیف۔ یہ کون سی فتنہ، یہ کون سا فتنہ ہے؟ میں اس فتنے کو علمی دنیا میں کہتا ہوں منکرین حدیث کا فتنہ، منکرین قرآن کا فتنہ ہے۔ اس سے باخبر رہو نوجوان، صحابی تمہارا بیس آف ایمان ہے، یہ سنی نہیں کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو
गुमराह हो जाओ। सुभान अल्लाह। सहाबा की तरह, ये भी नहीं कहा अबू बकर की तरह, उमर की तरह, इसकी तरह, उसकी तरह, नाम नहीं, सारे सहाबा को सामने रखकर तुम्हारा बेस ऑफ ईमान बताया मौलाना। नबी ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम, मेरे सारे सहाबा सितारों के मानिंद है, बेआई यही तुम जिसकी भी पैरवी करोगे, जिसकी भी इत्तिबा करोगे, हिदायत पर रहोगे। ये नहीं फरमाया कि अबू बकर की इत्तिबा करोगे। उमर फारूक पर उंगली उठा रहे हैं। उमर फारूक ने 3 तलाक का मसला उठाया, उमर फारूक ने 3 तलाक किया है, लिहाजा नबी की हदीस के सामने उमर फारूक का भी कौल नहीं मोतबर होगा। ये किसने कहा है? तुम तो हदीस को मानते हो, तो जरा हदीस को बता कि रसूलुल्लाह ने कहा हो मेरी हदीस के सामने उमर की बात ना मानना, सुभान अल्लाह। या कुरान पाक की कोई आयत हो मेरी हदीस के सामने उमर की मतलब किसी सहाबी की बात ना मानना। बल्कि हदीस तो ये है कि सुनो, अगर मैं न रहा तो मेरे बाद मेरे 2 वजीर दुनिया में अबू बकर व उमर हैं। अबू बकर व उमर है, तवज्जो दीजिए। और इतनी ऑथेंटिक हदीस दूसरी बोल रहा हूं कि सुनो, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला रहता तो उमर होते। और होते। उसके बाद फरमाया कि मेरी सुन्नत को भी पकड़ना और मेरे बाद खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत को पकड़ना। खुलफाए राशिदीन कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इसमें किसी भी जमात का इख्तिलाफ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ मुस्तफ़ा के लॉजिक से भी तुम्हारा लॉजिक आला हो गया, मुस्तफ़ा के दिमाग से भी तुम्हारा दिमाग आला हो गया। नबी अल्लाह की वही बोलते। कुरान पाक सूरह नज्म की आयत नंबर 3 में देखिए, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मुस्तफ़ा जो मुंह से बोलते हैं, ये बोली जो होती है मुस्तफ़ा की, ये अल्लाह चाहता है तो बोलते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह की वही बोलते हैं। और नबी बोल रहे हैं मेरे बाद उमर को मानना, अबू बकर को मानना, मेरे खुलफाए राशिदीन को मानना। और वो कह रहे हैं तुम्हारे कहने के मुताबिक भी अगर मान ले कि उमर फारूक ने 3 तलाक है, तो तुम तो नहीं कहे हो। अगर उमर को रिजेक्ट करते हो तो तुम ईमान को रिजेक्ट कर रहे हो, इसलिए कि नबी ने कहा है इनको मानना। और नबी की मान को, नबी की बात को रिजेक्ट करने वाला वो अहले हदीस नाम का तो हो सकता है, वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। वो तबकात बना सकता है, जमात बना सकता है, लेकिन जन्नती चाहते हो तो तुमको नबी को वाकई फॉलो करना होगा, कुरान को वाकई फॉलो करना होगा। 6666 आयतें कुरान में है और मिलियनों बिलियनों खरबों अरबों हदीसें रसूल पाक की है। तुम 4-5 हदीसों थे उम्मत में गुमराहियत मत फैलाओ कि रफ़े यदैन करना कहते, हाथ नीचे करना कहते। ए नौजवान, तू तो ऐसे ही 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। अगर नमाज भी तुमने शुरू किया तो ऐसी जमात में जाकर के कि बस कते वाली। अरे नमाज वो शुरू कर जिस नमाज पर भी नमाज को नाज हो, वो नमाज हुसैनी नमाज है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वो नमाज हुसैनी नमाज है। सुभान अल्लाह। तुम हमें नमाज की बुनियाद पर हुसैन से अलग नहीं कर सकते। हकीकत कहूं, नमाज की बुनियाद पर ही हम हुसैन से जुड़े हैं। सुभान अल्लाह। नमाज की बुनियाद पर ही नमाज की अजमत को हुसैन ने दिया है अजमत, नमाज के वक़ार को हुसैन ने बढ़ाया है। इस्लाम की जिंदगी और इह्या का नाम हुसैन है। और ये सुनो, ये उनका पर्सनल मामला नहीं, ये खुदा की मशीयत और मुस्तफ़ा की रज़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की चाहत और रसूल पाक की चाहत है। अल्लाह उसके रसूल की चाहत को अगर तुम तौहीद का नाम देते हो, और देना ही होगा, तो याद रखना हुसैनी उन्वान ये तुम्हारा और हमारा दिया हुआ उन्वान नहीं है। जलसे याद हुसैन ये तुम्हारा और हमारा दिया हुआ उन्वान नहीं है। हुसैन की याद करना ये खुदा का काम है, ये खुदा की शान है, ये तौहीद का पहलू है। और हुसैन का जिक्र करना, बल्कि मैं कहूँ सारे अहम टॉपिक को बिल्कुल बालाए ताक रख देते थे मुस्तफ़ा हुसैन का जब उन्वान आता। सुभान अल्लाह। रसूल आज़म खुतबा दे रहते थे, मिंबर पर खड़े रहते थे, और हुसैन कभी अगर आ जाते, हुसैन कभी आ जाते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो पहला काम ये था कि उतर जाते, पहला काम ये था उतर जाते। ठीक है, हर अदना आला के लिए उतरता, ये तो समझ में आती है बात, समझ रहे ना, ये तो समझ में आती है बात। बच्चा अगर हाथ चूमे आकर मुफ्ती साहब का, समझ में आती है बात। लेकिन मुफ्ती साहब अगर हाथ चूमने लगे तो कुछ वजह जरूर है। मेरे नबी से कोई आला नहीं, नबी मिंबर रसूल पर मिंबर पे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा हुसैन के लिए उतर रहे।
मुस्तफ़ा हुसैन के लिए उतर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, उतर कर गोद में ले करके अब उन्वान बदल कर हुसैन का उन्वान बना रहे हैं और फरमा रहे हैं हुसैन को पहचानो, बेटे को पहचानो, इनको पहचानो, इनको पहचानो। यहाँ अदब व बेअदबी का पहलू नहीं, यहाँ पर हुसैन में हुस्ने मुस्तफ़ा डालना मकसूद था, अदाए मुस्तफ़ा डालना मकसूद था, फिक्र मुस्तफ़ा डालना मकसूद था। वो जानते हैं मेरे आका कि यही वो है कि इनसे मैं हूँ, मुझसे ये है, इनसे मैं हूँ, मुझसे ये है। ये शीइयत का नाम मत देना, यही तौहीद है, यही तौहीद है। रब की मोहब्बत, मुस्तफ़ा की चाहत का नाम हुसैन है, रब की चाहत, मुस्तफ़ा की खुशनुदी का नाम हसनैन करीमैन है। तुम किस जन्नत में जाना चाहते हो, मैं खुदा की कसम लिख करके दे देता हूं और आखिरी हदीस बोल करके खत्म कर दूं कि अगर तुम ये कहते हो, तुम लिख कर दो मुझे यजीद के साथ मेरा हश्र हो, हम आमीन कहेंगे और मैं दुआ करता हूं ए अल्लाह मेरा हश्र हुसैन के साथ है, तू भी आमीन कह और दोनों लिख कर रख दे, वसीयत कर दे अपने खानदान को कि जब मरे मेरे कफन में ये डाल दिया जाए। खुदा की कसम हम तैयार हैं। देख मुस्तफ़ा जाने रहमत के जलील कद्र सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्ला है, फरमाते हैं एक खजूर की शाख है, खजूर के पास बैठे हैं, तवज्जो दीजिएगा। खजूर जो है हजरत इमाम हसन या हजरत इमाम हुसैन खजूर के दरख्त पर चढ़ गए और चढ़ जाते हैं। चढ़ जाने के बाद अच्छा खजूर खुद खा रहे हैं और खराब खजूर नीचे गिरा रहे हैं। खराब खजूर में समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना उनसे टच हो गया है तो वो भी अच्छा हो गया है। हाँ, मैं समझा